آپ ریفارم کمیٹی کے شوگر ریفارم کمیٹی کے سربراہ تھے, تو آپ لوگوں نے 20 ریکمنڈیشنز دی ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ شوگر کی ڈاکیومنٹیشن بہتر ہو, کمپیٹیٹیونیس جو ہے انڈسٹری میں وہ بڑھ جائے, اور ڈی ریگولیٹ آپ اس کو کر دیں انڈسٹری کو. کیا اس سے وہ جو پرابلم ہمیں پچھلے 2 سال سے آ رہا ہے کہ پرائس میں اسپائک ہوتا ہے, والیٹیلٹی نظر آتی ہے, مارکیٹ میں جو پلیئرز ہیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں شوگر سٹاک کو, آف بکس سیلز کرتے ہیں, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی سوئچ آن یا آف تو نہیں ہے. جب میں وزیر تھا انڈسٹریز کا تو تب مجھے اس کی سربراہی دی گئی تھی, اور پھر کیونکہ جو میرے بعد وزیر آئے ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, انہوں نے اسے معذرت کر لی, تو پھر ہم نے کنٹینیو کیا. تو اب بائی دا ٹائم میں نے وزارت چھوڑی تھی تو میں تقریباً یہ رپورٹ فائنلائز کر چکا تھا, اور اب ہم نے اسے کنسالیڈیٹ کر کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. دیکھیں یہ کوئی سوئچ آن یا آف تو نہیں ہے کہ آج ہم ریفارمز کریں تو کل ہی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, یہ آپ بھی میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ چند سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ملک میں شوگر انڈسٹری جو ریفارمز ہم پرسکرائب کر رہے ہیں اس سے خاصی ہیلدی شکل میں آ جائے گی, فارمرز کے لیے بھی, مل اونرز کے لیے بھی, اور کنزیومرز کے لیے بھی. اور یہ جو ایکسیس شارٹیجز اور سرپلسز کی ہر مارکیٹ میں آن اینڈ آف ویریشنز تو آتی رہیں گی, لیکن اس حد تک نہیں آئیں گی جو اس موجودہ موقع جو ابھی ایک میجر ریگولیٹ جہاں پہ آپ کرتے ہیں وہ ہے سپورٹ پرائس فارمرز کو جو آپ دیتے ہیں 230, 240, 250 روپے منیمم پرائس. تو اب جو ہے وہ منیمم پرائس اگر نہیں ہوگی تو فارمر کو کیا ایشورٹی ہوگی کہ ہمیں گنے کی صحیح قیمت ملے گی, کیونکہ پرائس ہونے کے بعد, منیمم پرائس ہونے کے بعد بھی ان کو پیسے نہیں ملتے تھے, آپ کو یاد ہے. دیکھیں ہم دونوں چیزیں کر رہے ہیں, ہم یہ کیونکہ اکیلی یہ چیز نہیں ہم کر رہے, پورے ریفارمز کو ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فارمر کو سکروز کانٹینٹ کے مطابق صرف وزن کے مطابق گنے کی نہ دی جائے. فارمر کو یہ بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ صرف اپنے زون میں ہی جو موجودہ مل ہے اس کو جا کے نہ بیچے, کسی بھی مل کو جا کے بیچ سکے. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ واٹس ایپ کے اوپر اس کا سٹا نہ چلے, پاکستان مرسنٹائل ایکسچینج پہ شوگر کو ایز اے کموڈٹی رجسٹر کیا جائے. اس کے بعد اس وقت آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کا کمپیٹنگ کراپ ہے میز, ویٹ اور کاٹن. تو کاٹن پہ آپ نے کوئی سپورٹ پرائس لگائی نہیں ہوئی, اور اس پہ آپ نے منیمم پرائس لگائی ہوئی ہے. تو سارے لوگوں کو سیفٹی یہاں نظر آتی ہے, وہ یہ زیادہ اگا لیتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ملک میں اگر سرپلس ہو, اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو ہر سال ایکسپورٹ کی سبسڈی دینی پڑتی ہے شوگر ملز کو, اور کبھی شارٹیج آ جاتی ہے کبھی ہو, تو اس سے یہ چیز ختم ہو جائے گی. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شوگر کی فائنل پرائس فکس ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے, تاکہ مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کو آپ لے کے آئیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان میں جو دو سکسیس سٹوریز ہیں زراعت کے اندر جو ہم نے دیکھا, وہ رائس اور میز ہے, چاول اور میز. تو ان دونوں کے اندر کسی قسم کی سپورٹ پرائس نہیں, کسی قسم کی پرائس فکسیشن نہیں, یہ 100% ڈی ریگولیٹڈ سیکٹرز ہیں, اور یہی پاکستان کے سب سے زیادہ کامیاب سیکٹرز بھی ہیں. اب سے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اگر وہ پوائنٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوکل پلیئرز جو ان کو ایک کمپٹیشن دے سکتے ہیں, وہ یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کر سکتا ہے شوگر جب چاہے, ہم بغیر ڈیوٹی کے. جی یہ تو ابھی بھی ہے ویسے, ابھی ہم نے ہی آ کے کیا ہے پیچھے کر کے, لیکن میں اب یہ چاہ رہا ہوں, یا ہم یہ کمیٹی یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو ایک پرماننٹ فیچر بنا دیا جائے, کیونکہ ابھی لوگوں کو وہ سرٹنٹی نہیں ہے کہ شاید کل دوبارہ ڈیوٹی لگ جائے, شاید حکومت امپورٹ روک دے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% سیورٹی کے ساتھ اس کو ایک پرماننٹ پالیسی فیچر بنا دیا جائے, نہ صرف ریفائنڈ شوگر کی امپورٹ کو بلکہ را شوگر کی امپورٹ کو بھی. تاکہ دیکھیں نا, اب جیسے کئی ملک ہیں مڈل ایسٹ میں جہاں ایک پودا بھی گنے کا نہیں اگتا, لیکن وہ دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں شوگر کے. کیوں؟ کیونکہ وہ را شوگر منگاتے ہیں, اسے پروسیس کرتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کراچی پورٹ پہ ایسے کر سکتے, اور اس کا ہم نے ذکر کیا بھی ہے. اور ہم ایک اور چیز بھی کر رہے ہیں جو بہت بڑی ہے, وہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائسنسنگ سسٹم کا آپ ختم کرتے ہیں. شوگر مل آپ لگا سکتے ہیں, چاہے وہ ریفائنڈ کے لیے ہو, منی شوگر مل لگانا چاہتا ہے, گڑ کی مل لگانا چاہتا ہے, گڑ کا چھوٹا سا ایس ایم ای کا یونٹ لگانا چاہتا ہے, کسی قسم کی اس پہ ممانعت نہیں ہونی چاہیے. صحیح. لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں, جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو آپ ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے unless and until 1.5 ملین ٹن کا سٹاکس آپ کے پاس موجود ہو. لیکن جب قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی ہوئی ہوگی, جیسے ابھی بڑھی ہوئی, تو یہاں جو لوکل پلیئر ہیں وہ بھی قیمت بڑھائیں گے, اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ نہیں دیکھیں, وہ لوکل پلیئرز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ قیمت تو نہیں لے کے جا سکتے, لیکن ایک پروڈکٹ جو پاکستان میں بنتا ہو ہماری قیمت ان سے کم ہی ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ انٹرنیشنل پیرٹی کے اوپر آ جائیں گے, ساری دنیا میں شوگر کی ایک ہی قیمت ہوتی ہے, تو کیوں نہ پاکستان میں بھی ہم اس کے برابر چلیں. یا اور ہم کیونکہ ایکسپورٹ ایک ایگریکلچر اکانومی ہونے کا فائدہ کیا اگر ہم اسی قیمت پہ اپنے بھی لوگوں کو بیچ رہے ہوں, کچھ تو کم سے کم پیرٹی ہو نا اس پہ. نہیں, اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری قیمت کم ہوتی ہے, کبھی کبھی ہماری قیمت زیادہ بھی ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے ماضی میں یہ سائیکلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ماضی میں ہمیشہ پاکستان میں زیادہ قیمت ہوتی تھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تبھی تو ایکسپورٹ سبسڈی چند میرا خیال ہے 2 سال کی بات ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم قیمت ہوئی ہے, ورنہ ہمیشہ پاکستان میں جو لوکل مارکیٹ ہے اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ قیمت ہوتی تھی. تو جب آپ پالیسی فریم ورک بناتے ہیں تو آپ صرف 6 مہینے یا سال نہیں دیکھتے کہ آج کل کیا قیمت چل رہی ہے, آپ نے اگلے 10 سال 20 سال 30 سال کا فریم ورک دیکھنا ہے. لیکن اس میں دیکھیں, ایک تو یہ کہ اگر 70-80 ملز ہیں تو صحیح ہے, ان کے بیچ میں کارٹل بننا مشکل ہے, لیکن کارٹل بنتا ہے اس سیکٹر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 بڑے پلیئرز ہیں
जिन की टोटल मार्केट शेयर 45-50% है, तो वहां पे अगर आप मुकम्मल तौर पे डीरेगुलेट कर दें, आप सपोर्ट प्राइस भी नहीं दे रहे और वो जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं वही उनकी मैनिपुलेशन प्रैक्टिस जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी खुद लिखा है वो जारी रही, तो किसान को भी नुकसान होगा, कंज्यूमर को भी नुकसान होगा, कैसे मैनेज करेंगे? डीरेगुलेशन का ये मतलब तो नहीं है कि आप सीसीपी या कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का या बाकी सारे जो इदारे हैं जो कार्टेल्स को देखते हैं उनका इख्तियार खत्म कर देंगे। उनका तो हम इख्तियार बढ़ाने की एक्चुअली बात कर रहे हैं, जुर्माने बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। डीरेगुलेशन का अभी आपकी इंडस्ट्री ना तो रेगुलेटेड है ना डीरेगुलेटेड है, आधा तीतर आधा बटेर है, जिसकी वजह से ये रेंट सीकिंग शुरू हो जाती है बीच में। हम इन बॉटलनेक्स को निकालना चाह रहे हैं ताकि ये जब बॉटलनेक्स निकलेंगे आप इंटरनेशनल मार्केट का इनको कंपटीशन दें, उसे एक्सपोज करें, इंटरनली इनको कंपटीशन दें, आप लाइसेंसिंग राज खत्म कर दें। क्यों ये सिर्फ 80 मिले हैं, इनमें से कई बड़ी इनएफिशिएंट मिले हैं, 1940 की या 50 की लगी हुई हैं, वो भी आज चल रही हैं क्योंकि आप नई शुगर मिल लगाने नहीं देते। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा ना, लेकिन उनके नाक के नीचे आपने देखा एनर्जी जो पेट्रोल का इशू आया वहां पे भी यही था, कार्टलाइजेशन नजर आई, शुगर में है, सीमेंट में है, फाइन्स लगाते हैं, स्टे मिल जाता है, जो कहानी होती है जो आवाम की जेब से पैसा निकालना होता है वो तो निकाल लेते हैं इन द मीन टाइम। देखें ये जो आपका सेमी रेगुलेटेड सेक्टर होता है ना, यहाँ पे कार्टेल सबसे ज्यादा थ्राइव करते हैं हमारे ख्याल में, और हमारे ख्याल में इसको आप मुकम्मल डीरेगुलेट करके जितने सेक्टर्स को अभी हम कर सकें, और खासतौर पे शुगर सेक्टर को, क्योंकि इसकी रेगुलेशन की सेमी रेगुलेशन की वजह से कॉटन क्रॉप आपकी खत्म हो गई है। कंपीटिंग क्रॉप पे कोई सपोर्ट प्राइस है नहीं, इधर सपोर्ट प्राइस है, तो उसको इनको हमें लेवल कंपटीशन लेके देखिए, किसान को कोई मजबूरी तो नहीं है ना, अगर उसको गन्ने की कीमत सही नहीं मिलेगी वो कॉटन पे चला जाएगा, वो व्हीट पे चला जाएगा। तो मार्केट के जो प्राइस सिग्नल्स हैं हम उनको डिस्टॉर्ट ना करें अपने शॉर्ट टर्म डिजाइन। इंडिया की एक मिसाल अभी, क्योंकि किसानों ने जो सारा एहतजाज किया था वो इसी वजह से किया था, डीरेगुलेट कर रहे थे, वहां पे ये हुआ नहीं। इंडिया में तो प्राइस जो लास्ट फाइनल प्राइस है कंज्यूमर की वो भी सेट करता है इंडिया, आपने खुद अपनी मिसालें भी दी उसमें। जी जी, और यहाँ पे किसान इशू नहीं होगा अभी तक कोई ऐसा? मैं समझता हूँ दो एक्सट्रीम्स हैं हमारे पास, एक वो एक्सट्रीम है कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की और मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज की और यूरोप की जहां पे कंप्लीट डीरेगुलेशन है, और एक एक्सट्रीम हमारे पास इंडिया की है जहां मुकम्मल रेगुलेशन है। इंडिया मैं समझता हूँ एक फेलियर है शुगर के अंदर, और जो डीरेगुलेटेड इकोनॉमीज हैं वो सक्सेस स्टोरीज हैं शुगर के अंदर।